جنگل کی گہری ہریالی میں جہاں بہتی ندی کی آواز ساز کی طرح لگتی تھی، الارا کی بیکری تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی پری تھی جس کے دل میں مٹھاس اور ہاتھ میں جادو تھا۔ اس کی بیکری میں صرف بسکٹس اور کیکس نہیں بنتے تھے بلکہ خوشیاں اور امیدیں بھی بیک ہوتی تھی۔ الارا کی سب سے خاص چیز تھی مہتاب کا جیم، مون لائٹ جیم، جو وہ چاند کی روشنی میں کھلتے ہوئے پھولوں سے بناتی تھی۔ ہر رات الارا جگنوؤں کے ساتھ مل کر یہ جیم بناتی تھی، اور جو بھی اس جیم کو کھاتا اس کا دل سکون اور ٹھنڈک سے بھر جاتا تھا۔ ایک دن محل سے ایک فرمان آیا۔ گنزو ایک ننھا سا گلہری نما رائل گارڈ تھا۔ بھاگتا ہوا الارا کے پاس آیا۔ اس نے الارا کو بتایا کہ رانی نے اسے شاہی بیکر بننے کی پیشکش کی ہے۔ رانی کے پاس ہر طرح کے شاہی بیکرز تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی وہ جادو نہیں لا پاتا تھا جو الارا کی مٹھائی میں تھا۔ رانی نے الارا سے اپنی بیٹی شہزادی زارا کی سالگرہ کے لیے ایک ایسا کیک بنانے کو کہا جو اسے اس کے معصوم بچپن کی یادیں تازہ کروا دے۔ الارا گھبرا گئی۔ اس نے سوچا، میرا جادو تو ان چھوٹی چیزوں میں چھپا ہوا ہے، جگنوؤں کی چمک میں، صبح کی شبنم میں۔ محل میں تو صرف بڑے اور چمکدار کچن ہیں۔ گھبراہٹ کے باوجود الارا نے یہ پیشکش قبول کر لی اور محل کی طرف چل دی۔ جب الارا محل کے شاہی کچن میں پہنچی تو وہ وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک بہت بڑا، روشن اور پرتکلف کچن تھا، لیکن جہاں مہنگی سے مہنگی چیزیں تھیں۔ الارا نے اپنے مہتاب کے جیم سے کیک بنانا شروع کیا، مگر بڑے بڑے برتن اور مشینز اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر چیز سے بیگانہ محسوس کر رہی تھی۔ کیک کے بیٹر میں وہ روشنی اور چمک نہیں آ رہی تھی جو اس کی چھوٹی سی بیکری میں آتی تھی۔ الارا مایوس ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا جادو یہاں کام نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا، شاید میں اس کام کے لیے نہیں بنی۔ گنزو، جو الارا کو چپکے سے دیکھ رہا تھا، اس کے پاس آیا۔ گنزو نے کہا، الارا، تمہارا جادو ان محلوں اور برتنوں میں نہیں ہے، وہ تمہارے دل میں ہے۔ جب تم اداس ہو تو وہ جادو بھی سو جاتا ہے۔ گنزو نے الارا کو تسلی دی۔ اس نے جنگل سے کچھ انوکھی چیزیں لا کر دیں، تازے پھولوں کی پنکھڑیاں، نرم صبح کی شبنم اور کچھ جگنوؤں کی روشنی۔ الارا نے ان چھوٹی اور سمپل چیزوں سے دوبارہ کیک بنانا شروع کیا۔ اس نے بڑی مشینز کی بجائے اپنے ہاتھوں سے گوندنا اور ملانا شروع کیا۔ جیسے ہی الارا نے دل سے کام کیا، پورا کچن ایک نرم چمک سے بھر گیا۔ اس کا کیک بیک ہوا تو اس سے میٹھی خوشبو آئی جو ہر کسی کے دل کو خوش کر رہی تھی۔ جب کیک شہزادی زارا کے پاس پہنچا، جب کیک شہزادی زارا کے سامنے رکھا گیا تو وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر زور زور سے تالیاں بجانے لگی۔ وہ کیک بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے اپنے بچپن میں اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ رانی نے الارا کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، الارا، تم نے ہم سب کو دکھا دیا کہ سچا جادو دل میں ہوتا ہے، مہنگی چیزوں میں نہیں۔ آج سے تم ہماری شاہی بیکر ہو، اور تم جہاں بھی ہو تمہارا جادو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ الارا نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا، اور اس نے محسوس کیا کہ اس کا گھر اب جنگل کی بیکری نہیں، بلکہ ہر وہ جگہ ہے جہاں وہ دل سے بیکنگ کر سکتی ہے۔